السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی من لا نبی بعد۔ اللہ مہربان کے فضل و کرم سے ہمارا آج کا سبق سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 85، 86 اور 87 ہوگا انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تو جب کا، وا اور لا نہیں، تو جب کا آپ کو عجیب لگے، تجھے عجیب لگے۔ عین جیم با ہے، عجب، عجیب وغیرہ۔ اور آپ کو عجیب نہ لگے، اموالہم، ان کے مال، و اولادہم، اور ان کی اولادیں اور ان کی اولاد۔ انما، در حقیقت، یرید اللہ، اللہ چاہتا ہے، ان یعذبہم، کہ وہ عذاب دے انہیں، بہا، ان کے ذریعے، فی الدنیا، دنیا میں، وتزہق، اور نکلیں، انفسہم، ان کی جانیں، وہم کافرون، اس حال میں کہ وہ کافر ہوں۔ یہی آیت ہو بہو آپ نے سورہ التوبہ میں پہلے بھی پڑھی ہے۔ آیت نمبر 55 میں آپ نے پڑھا تھا، اسی آیت کو یہاں یہ دہرائی گئی ہے۔ با محاورہ ترجمہ دیکھیے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بریکٹ میں، آپ کو ان کے مال اور ان کی اولاد بھلی نہ لگیں، در حقیقت اللہ چاہتا ہے کہ وہ ان کے ذریعے دنیا میں ان کو عذاب دے، اور جب ان کی جانیں نکلیں، اس حال میں کہ وہ کافر ہوں۔ وَإِذَا، اور جب، انزلت، نازل کی جائے، سورتن، کوئی سورت، ان کے آمنو باللہ، اللہ پر ایمان لاؤ، وجاہدو، اور جہاد کرو، مع رسول ہی، مع رسول، اس کے رسول کے ساتھ، مع آپ نے کل بھی پڑھا تھا، مع رسول ہستازنکا، تو اجازت طلب کرتے ہیں آپ سے۔ میں نے بتایا تھا است اور یست اور تست، تا سین تا، الف سین تا، یہ طلب کے معنوں میں آتا ہے، مانگتے ہیں آپ سے۔ کا معنی آپ سے، اور درمیان میں اذن بچا، الف زال نون، اجازت، وہ آپ سے اجازت طلب کرتے ہیں۔ اولو الطولی، اولو والے، یہ آپ کئی بار پڑھ چکے ہیں، جیسے اولو العزم، عزم والے، یا اس طرح کے الفاظ آپ اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ طول، حیثیت والے، اصل میں طول کا جو لفظ ہے، اس کا روٹ ورڈ تو وہی ہے جو طول کا ہوتا ہے، جس کا معنی لمبا ہونا ہوتا ہے، اور یہ احسان اور بلائی کے معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو جو حیثیت والے لوگ ہوتے ہیں، امیر لوگ ہوتے ہیں، یقیناً اللہ کی ان کی کوئی بات اللہ کو پسند ہوتی ہے، تو وہ پھر ان کو دنیا میں اس طرح فراخ دلی دے دیتا ہے، ان کے لیے فراخی کر دیتا ہے۔ منہم، ان میں سے، وقالو، اور سب کہتے ہیں، ذرنا، ہمیں چھوڑ دو، یہ بھی آپ بار بار پڑھ چکے ہیں۔ نکم مع القائدین، نکن، ہم ہو جائیں، نون ہم، کن ہونا، ہو جانا، مع القائدین، بیٹھے رہنے والوں میں۔ با محاورہ ترجمہ دیکھیے، اور جب کوئی صورت نازل کی جائے کہ تم سب اللہ پر ایمان لاؤ، اور تم سب
اللہ پر ایمان لاؤ اور رسول کے ساتھ، اس کے رسول کے ساتھ مل کر جہاد کرو۔ تو وہ کیا کرتے ہیں؟ جو حیثیت والے لوگ ہیں وہ آپ سے پیچھے بیٹھے رہنے کی اجازت مانگتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم بیٹھنے والوں میں سے ہو جائیں۔ ردو، سب راضی ہو گئے، بے یقون، اس پر کہ وہ سب ہو جائیں، مال خوالفی، پیچھے رہنے والی عورتوں کے ساتھ۔ یہ مؤنث ہے اس لیے میں نے ترجمہ عورتیں کیا، ویسے تو خلیفہ اور خلف کے لفظ آپ پڑھ چکے ہیں پہلے۔ وہ توبیہ، اور مہر لگا دی گئی۔ یہ جو طباعت ہے، یہ چھاپا خانہ، یہ ایک طرح کی مہر ہی ہوتی ہے کہ پکا لکھا جاتا ہے۔ علی قلوبہم، ان کے دلوں پر، فہم لا یفقہون، بس وہ نہیں سمجھتے۔ آج کی تیسری آیت بھی ہو گئی، اس کا ترجمہ سنیے، با محاورہ ترجمہ۔ وہ پیچھے رہنے والی عورتوں کے ساتھ ہونے کے لیے بیٹھنے والوں راضی ہو گئے، وہ سب راضی ہو گئے کہ پیچھے رہنے والی عورتوں کے ساتھ ہو جائیں، اور ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی، اللہ نے لگائی نا، پس وہ نہیں سمجھتے۔ با محاورہ ترجمہ دیکھیے، اس کا اب ہم تفسیر دیکھتے ہیں تینوں آیتوں کی۔ اللہ فرماتا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ آپ پہلے بھی تفسیر کے ساتھ پڑھ چکے ہیں کہ آپ کو منافقین کا مال اور ان کی اولاد تعجب میں نہ ڈالے، بھلا نہ لگے، حیرت میں نہ ڈالے کہ ان کو اتنا کیوں دیا گیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ ان کے ذریعے ان کو عذاب دینا چاہتا ہے دنیا میں نے بتایا تھا کہ مال اور اولاد کے ذریعے عذاب کی کئی شکلیں ہمارے سامنے آتی ہیں۔ کبھی یہی دولت انسان کے لیے وبال بن جاتی ہے، اور کبھی یہی اولاد انسان کا سکون برباد کر دیتی ہے اور والدین کو عذاب میں مبتلا کر دیتے ہیں، ان کے اعمال اور ان کے رہن سہن اور ان کا انداز زندگی۔ اور کبھی کبھی تو نافرمان اولاد والدین کو مارنے تک بھی آ جاتی۔ اور اللہ بتا رہا ہے کہ جب وہ مرے تو کفر کی حالت میں ہوں، ان کی جانیں نکلیں، یہ بھی ان کے لیے عذاب ہے اور ان کے لیے ہمیشہ کی ناکامی ہے۔ اگلی آیت میں فرمایا کہ جب کوئی صورت نازل کی جاتی ہے کہ تم اللہ پر ایمان لاؤ اور اس کے رسول کے ساتھ مل کر جہاد کرو، تو جو ان کا امیر طبقہ ہے، حیثیت والے لوگ ہیں، ان کے منافقین کے، وہ اجازت طلب کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ ہمیں جنگ پہ نہ لے کے جاؤ، بہانے بنانے شروع کر دیتے، اور وہ کہتے ہیں کہ ہمیں پیچھے بیٹھے رہنے والوں میں چھوڑ دیں، اور وہ اس پر راضی ہو جاتے ہیں کہ وہ جو پیچھے بیٹھنے والی عورتیں ہیں ان کے ساتھ ہو جائیں، یعنی جنگ میں نہ جانا پڑے۔ اور اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی، وہ نہیں سمجھتے۔ اصل میں بات یہ ہے کہ اللہ مہر اس وقت لگاتا ہے جب کوئی بار بار حق کو دیکھ کر ڈھیٹ ہو جاتا ہے۔ آگے فرمایا کہ یہ جو منافق ہیں، جو بھی جہاد سے منہ موڑے اس انداز میں، تو یقینی بات ہے وہ منافق ہے۔ یہ منافق کی اور نفاق کی ایک بڑی نشانی ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اور مجھے نفاق سے بچائے، منافقت سے بچائے اور پکا اور سچا مومن بنائے، آمین۔
سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ